knife is explain everything about Hazrat Musa alayhi salam in the coach. تو میں آپ کو صرف تھوڑی باتیں بتاؤں. اچھا ابھی ایسا ہے الحمدللہ، ابھی آج کے دن کا آج ہمارا آخری یہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم نے کدھر جانا ہے؟ ہوٹل. اور یہ جو ہمارے ٹور میں جو مین مقامات ہیں نا، جیسے حرم ابراہیمی ہے، پھر حرم حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، تو یہ مین اس میں سے ہیں. تو آج کے دن کا جو اصل اگر میں کہوں تو وہ آج کے دن کا یہ مقام تھا. باقی یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سب ہسٹری ہے، یہ ہے جو کچھ ہے. تو الحمدللہ ہم یہاں ہیں. تو آپ لوگ ابھی ریلیکس ہے نا، 5-10 منٹ ذرا سکون لیں، یہاں پہ انہیل کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا اپنی روح کو مضبوط کریں. تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے. آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ فرعون کے گھر میں ہوئی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے 2 افراد کی لڑائی ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے گئے، تو ان میں سے ایک قبطی تھا، ایک بنی اسرائیلی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو قبطی تھا اس کو تھپڑ مارا، تو اس تھپڑ سے جو ہے وہ مر گیا. تو فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی، تو اس نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، کہا کہ بھئی وہ فرعون کا جو دربار میں یہ پوری وہ ہو رہی ہے کہ بھئی اس کو سزا دو، اس نے بندے کو مارا ہے. تو اس نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے، اور ایجپٹ سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے وادی شعیب، جارڈن میں. تو جارڈن جو ہے یہ اس وقت فلسطین کا ہی حصہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگ ہیں ایک کنویں پہ، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور پانی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں ہیں جو پیچھے کھڑی نہیں ہیں اور ان کو کوئی چانس ہی نہیں دے رہا. حضرت موسیٰ تو جلیل قدر آدمی تھے نا ذرا، اور ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی. اتنا لمبا سفر، کوئی کپڑے نہیں، کوئی کچھ نہیں، حالت بیکار، بیچارے کس طرح ہوں گے نا، ٹریول کیسے کیا ہوگا. تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے کہا بھئی تم کیوں نہیں پانی بھرے؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں بھرنے نہیں دیتے، یہ سب پہلے فارغ ہوں گے اس کے بعد ہمارا نمبر آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. سب کو پیچھے کیا، پانی بھرا، ان کو پانی دیا. تو کہا کہاں ہو تم لوگ، کہاں ہو؟ نے کہا جی ہم وہاں ہیں. کہا چلو میں جو ہے وہ اچھا یہ ایک دن کی بات ہے. پھر دوسرے وہ اور خواتین اپنے گھر گئیں اور جا کر انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آج، ان کے والد نے کہا آج تم لوگ بہت جلدی آ گئے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ بھئی اس طرح سے ایک نوجوان تھا، اس نے ایسے کیا. تو کہا کہ وہ نوجوان تو مجھے کوئی اچھا آدمی لگتا ہے، تو اگر کل تم جاؤ اور وہ ہو تو اس کو میرے پاس لاؤ. تو وہ دوبارہ یہی ہوا، دوبارہ انہوں نے پانی بھرا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو. تو وہ لڑکیاں جو ہے وہ آگے چل رہی تھیں، حضرت موسیٰ پیچھے چل رہے تھے. حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، اور جب راستہ بتانا ہو تو پیچھے سے مجھے بتانا، رائٹ لیفٹ جو بھی ہے. تو جب حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے، یہ پورا قرآن میں واقعہ مختصراً عرض کر رہا ہوں. ان میں سے ایک کی شادی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے کس سے کروا دی؟ موسیٰ علیہ السلام. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے، اور طور سینا پہ جو ہے انک بالواد المقدس طویٰ، اذهب وہ نا انک بالواد المقدس طویٰ، کہ آپ وادی مقدس طویٰ میں، اور سردی ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا میں کچھ آگ لاتا ہوں، کوئی پتھر جس سے ہم جو ہے وہ گرمی پیدا کرتے ہیں. تو دیکھا پہاڑ میں ایک روشنی ہے. تو جب وہاں گئے تو وہ کون تھا؟ وہ تو اللہ رب العزت کی ذات تھی. وہ کہتے ہیں خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبر ہی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ پورا قرآن میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. تو پھر وہ گئے دوبارہ فرعون کے پاس. اس طریقے سے جو ہے وہ ساری صورتحال ہوئی. پھر وہ قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور فرعون پیچھے آیا. تو جب وہ آگے پہنچے تو سمندر تھا، دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا. تو قوم نے کہا اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال ان ربی معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ کوئی راستہ بنائے گا. تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ اتر جاؤ سمندر کے اندر. تو 12 راستے بنے، وہ 12 قبیلے، اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے. تو فرعون دیکھ رہا تھا. تو فرعون نے کہا کہ بھئی یہ راستہ ان کے لیے بنا ہے تو شاید میرے لیے بھی بنا ہوگا.
فرعون بیچ میں گیا اور ایک دم جب اس نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے اس کو ڈبونے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ الان میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب جو ہے وہ ختم ہو گیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ، کہ ہم تمہارے جو ہے بدن کو بچائیں گے تاکہ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہو. تو ہم جب جاتے ہیں نا ایجپٹ کائرو، تو ادھر وہ میوزیم میں تو کئی فرعون کی ممیز ہیں. تو ایک فرعون کی کیوں کہا گیا کہ اس کی جب وہ بایوپسی کی گئی نا پوسٹ مارٹم، تو اس کے اندر وہ سالٹ تھا. کیا تھا؟ سالٹ تھا اس کا، سمندر کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بچایا. تو اس طرح سے حضرت موسیٰ پھر یہاں آئے، اور وادی جو ادھر مقدسہ میں ان کو کدھر آنا تھا؟ پرومس لینڈ میں آنا تھا نا. حضرت موسیٰ کو تو یہاں آنا تھا. تو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ مقدسہ ایک قوم اس کو جگہ پہ داخل ہو جو مقدس ہے اور تمہارے لیے اللہ نے لکھی ہے. تو وہ پھر وادی تی میں جو ہے وہ اچھا اب یہ لمبا واقعہ ہے. تو 40 سال تک وہیں گھومتے رہے. اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہاں تک پہنچے حضرت موسیٰ کے جب انتقال کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل کو بھیجا. تو حضرت اسرائیل جو ہے وہ آئے حضرت موسیٰ کے پاس. تو حضرت موسیٰ نے زور سے تھپڑ مارا اور ایک آنکھ نکل گئی. تو حضرت اسرائیل واپس گئے اللہ کے پاس، کہا یا اللہ آپ نے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تو میری آنکھ نکال دی. تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ ٹھیک کی اور کہا کہ تم جو ہے اب جانا اور اجازت لینا. جب نبی کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے کو کہا کہ اصل صورت میں جانا، صورت بدل کے نہیں جانا، اور اجازت لینا. تو واپس آئے وہ، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موسیٰ اگر تمہیں جتنی زندگی چاہیے، ایک بیل تھا، اس بیل پہ یہ پوری حدیث لکھی ہے، اس کے سر پہ، اس کے پشت پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی زندگی ہم تمہیں دے دیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد موت ہے؟ تو کہا پھر بعد میں ہی مرنا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ تو لیکن کہا کہ مجھے تو کدھر وہاں پر تدفین کرنی ہے مسجد اقصی مقدس، جو بیت المقدس ہے، ارض مقدسہ اس کے قریب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ آپ پتھر پھینکیں اور جتنا قریب ترین جگہ ہوگی ارض مقدسہ کی اس کے قریب آپ کی جو ہے وہ موت آئے گی. تو پھر ادھر جو ہے ان کی روح قبض ہوئی اور ان کا انتقال ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ ان کی قبر کہاں ہے. اور ان کی قبر جو ہے وہ قصیب الاحمر، یعنی یہ پہاڑ ہے نا، دیکھیں نا یہ صرف پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کے پاس ہے اور ارض مقدسہ کی قریب ترین جگہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر آپ کی ملاقات آسمانوں پر ہوئی. اور اب جو نماز پڑھائی تھی کیا وہ جاتے ہوئے پڑھائی تھی، آتے ہوئے پڑھائی تھی؟ بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ جاتے ہوئے پڑھائی تھی، اور بہت سارے کی رائے ہے کہ جاتے ہوئے بھی پڑھائی تھی اور آتے ہوئے بھی پڑھائی تھی. ٹھیک ہے، جاتے ہوئے عشاء پڑھائی، واپسی پہ فجر پڑھائی. اور پھر آپ حضرات کو ایک اور بات پتہ ہے، آخری بات، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا کرتے تھے؟ بات کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت موسیٰ کے پاس تو پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری امت پہ نمازیں فرض کی ہیں. کہا کتنی؟ کا 50. کہا کہ بھائی یہ آپ کی امت اس پہ نہیں کر پائے گی، میری امت ہے تو آپ کم کرائیں. تو کم کراتے کراتے کتنی ہوئیں؟ 5 ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ کس کے کہنے پہ ہوئیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے. تو ان کا ہم پہ احسان ہے یہ تو انہوں نے کم نمازیں کرائی. اچھا، تو ایک یہ کہ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی جب آپ آسمانوں پر. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب یہ قبر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق وہ یہی جگہ بنتی ہے. دیکھیں جب صلاح الدین ایوبی آیا تو اس کو بھی پتہ تھا، اس کے ساتھ بھی علماء تھے. تو وہ جب وہ یہاں آیا تو یہاں دیکھا ایک قبر ہے. اور سب سے بہترین جو ہسٹری کو پرزرو کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے سینہ بسینہ ہسٹری، کہ موسیٰ بھائی کہیں میرے والد نے ایسے کہا تھا، وہ کہیں ان کے والد نے ایسے کہا تھا، جنریشن ٹو جنریشن بات چلی آتی. تو اس نے علماء کو بولا بھائی تحقیق کرو یہ کس کی قبر ہے. جب تحقیق کی گئی ساری تو پتہ چلا کہ بھئی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ایک مسجد بناؤ. اس کو کاروان سرائے کہتے تھے، اور جو لوگ جاتے تھے ٹریول کرتے تھے وہ یہاں رکتے تھے. آپ دیکھیں نا اسی طرح ہے نا، گھوڑے باندھتے تھے، کمرے ہوتے تھے اور یہاں رکتے تھے.
پھر وہ اس نے ایک کام کیا جاتے ہوئے، فیسٹ آف حضرت موسیٰ کے نام سے ایک تہوار بنایا، جس کو وہ موسم حضرت موسیٰ کہہ رہا تھا نا. ہاں وہ کیونکہ جو کرسیڈر تھے انہوں نے کہا ایسٹر کے موقع پہ ان کو اجازت دی تھی نا کہ بھائی وہ آ کے ایسٹر بنایا کریں، تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ایسٹر کے موقع پہ وہ پوری دنیا سے کرسچن جمع کرے اور قبضہ کر لیں، تو اسی موقع پہ فیسٹ آف حضرت موسیٰ بھی منایا جائے گا. اور انہی دنوں میں یہاں پہ ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے، اس کو مذہبی نام تو نہیں ہے لیکن حضرت موسیٰ کا فیسٹیول ہوتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ وہاں جمع ہوں گے، یہاں جمع ہوں گے، تو اگر وہ کچھ گڑبڑ کریں گے تو یہاں بھی مسلمان جمع ہوئے ہوں گے. تو اس طریقے سے اس نے فیسٹ آف حضرت موسیٰ کے عنوان سے وہ کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، تو ہمارا جو میں نے جو ریسرچ کی ہے، جو علماء کی رائے ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ یہی ہے، اور باقی واللہ عالم بالصواب حقیقت کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے. تو ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے، تو کہا اے اللہ جب تو کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو کہا میں جب کسی بندے سے مہربان ہوتا ہوں تو اس کو ایک بیٹی دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اور اس کو کہتا ہوں جا اپنے والد سے کہہ کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی کفالت کروں گا، اس کے صدقے تمہاری بھی کروں گا. کہ اور زیادہ مہربان ہوتا ہے تو دوسری بیٹی دیتا ہوں، اور زیادہ مہربان ہوتا ہے تو تیسری بیٹی دیتا ہوں. اور پھر جب بیٹا دیتا ہوں تو بیٹے کو کہتا ہوں جا اپنے باپ کا بازو بنو. اور جب بیٹیاں دیتا ہوں تو ان بیٹیوں کا جو کفالت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے والد کو رزق دیتے ہیں، گھر والوں کو برکتیں دیتے ہیں. تو لہٰذا بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو بیٹیاں ہمارے گھروں کی رونق ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا جس نے 3 لڑکیوں کی کفالت کی اور ان کی پھر کسی نیک آدمی سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں. ایک صحابی نے کہا جس کی 2 ہوں، انہوں نے کہا وہ 2 پہ بھی یہی فضیلت ہے. پھر کہا ایک پہ بھی یہ فضیلت ہے. تو بیٹے کی پرورش پہ نہیں ہے، بیٹی کی پرورش پہ یہ فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان کو بیٹیاں بھی دے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. تو دعا کر لیں بھائی. سبحان اللہ و بحمدہ.